سب سے پہلے شہباز شریف کو استعفا دینا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے قوم کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج پورا پاکستان اداس ہے، خاص طور پہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور وہ خاندان جہاں ماؤں کی کوکھ اجاڑی گئی۔ غفلت جس سے موت واقع ہو جائے وہ تعزیرات پاکستان کا جرم ہے، اور وہ باپ جن کی شفقت تڑپ کے رہ گئی، اور وہ بہن بھائی جو اپنے نئے بھائی اور بہن کا بچپن دیکھنے کے لیے سسک کے رہ گئے۔ میں لمبی بات نہیں کر سکتا، میں کور ایشوز چند اس واقعے کا جو سبب بنے اور چند لوگ جو اس واقعے کے اصل ذمہ دار ہیں، میں ان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حقیقت یہ ہے کہ آج سے 4 سال پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ٹوٹی ہوئی اسمبلی کو بحال کروانے کے لیے شہباز نے جا کے ہاتھ جوڑے اور کہا، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ جمہوریت بحال ہونے دیں، ہماری حکومت آنے دیں، ہم ملک بچا لیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ 4 سال میں آپ گواہ ہیں جتنی عوام کے حوالے سے غفلت، مجرمانہ غفلت، بے رحمانہ غفلت، ظالمانہ غفلت اور ظالمانہ بے رحمانہ طاقت جو پبلک کو دبانے کے لیے استعمال ہوئی ہے، اس کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہمارے سوٹ دیکھو، ہمارا بوٹ پالش کرنا دیکھو، اور اس طرح پتہ لگتا ہے کہ وہ ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے، جس کے پاس میزائل ہیں، جس کے پاس جہاز ہیں، جس کے پاس ٹینک ہیں، جس کے پاس توپیں ہیں، اور اسلام آباد کے اندر 10-11 قسم کی پولیس ہے، اس سارے سسٹم کو ہاسٹیج بنایا ہوا ہے چند لوگوں نے، اور اس ہاسٹیج کی اب یہ حالت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بچا سکتے۔ وہ چند لوگ جن کو عوام نے مسترد کیا، وہ پبلک کے ساتھ کیوں نیک سلوک کریں گے؟ وہ پبلک جس نے ان کو ووٹ نہیں دیا، ان کی وہ کیسے پرواہ کریں گے؟ جن کو ووٹ ہی نہیں ملا، ان کو حکومت کہنا، ان کو وزیر اعظم کہنا، ان کو وزیر کہنا، یہ سب جعلی ہیں، یہ سب فرضی ہیں۔ اور اس وقت جس پارٹی کو اقتدار دیا گیا تھا، یہ واقعات ہیں، پالیٹکس کی بات نہ سمجھیے گا اس کو، وہ پارلیمانی اعتبار سے 3 نمبر کی پارٹی ہے، اس لیے وہ بدلہ لے رہے ہیں قوم سے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ بچے جہاں نہ رہیں وہاں قوم نہیں بن سکتی، اس لیے کہ قوم انسانیت کے تسلسل سے بنتی ہے۔ یہ تو پھول بھی نہیں بن سکے، یہ تو کلیاں تھیں، پھول چند دن تو بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ اور اس کی ذمہ داری صرف 2 لوگوں پہ آتی ہے، ایک شو باز پہ آتی ہے جو اپنی شو بازی کے اوپر جہاز اڑاتا ہے، پاکستان کی دولت اڑاتا ہے، اور جو 12 ارب روپے کا اسٹیٹلی جہاز خریدا گیا، وہ ان بچوں کو ان کی جانیں بچانے کے لیے یا کسی دوسری جگہ جانیں بچانے کے لیے ایک دفعہ کی اعلان کے باوجود استعمال نہیں ہوا۔ وہ کبھی شادیاں ہیں، لوگوں کو پتا ہے کس کی شادی ہے لندن میں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی زکام ہو جائے تو اس کا علاج پیرس میں کرواتے ہیں، اور اگر کبھی حلیہ ٹھیک کرانا ہو تو پھر کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اس کے لیے وہ جہاز استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ انتہائی فرسودہ اور بیہودہ نظام لایا گیا ہے، جس کا انتہائی خوفناک نتیجہ اور نتائج مسلسل پاکستان کے جوان تو بھگت رہے تھے، جنریشن زی تو بھگت رہی تھی، اب معصوم کلیوں نے اور ان کھلے پھولوں نے بھی بھگتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے شہباز شریف کو استعفا دینا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے قوم کو،
اور ان خاندانوں کو فوری طور پہ تسلی تب ہوگی، تشویش تب ہوگی جب ان کی خواہش کے مطابق، ان کی کہنے کے مطابق، آپ نے دیکھا وہاں کیا ہوا، میں جو رپورٹڈ فیکٹس ہیں ان کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا، اس کے مطابق جو کارروائی ہے وہ کرنی چاہیے. ہمارے کہنے یا کسی اور کے کہنے کے مطابق کارروائی نہیں کرنی چاہیے. ان کی تسلی ہونی چاہیے، اور تسلی اور تشفی کا پہلا قدم یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو فوری طور پہ کم از کم 10-10 کروڑ روپے معاوضہ دیا جائے اور ان کو تھوڑی سی تشفی ہو. یہ پیسے انہی کے ہیں جو ماچس وہ خریدتے ہیں، جو تیل وہ خریدتے ہیں. یہ ملک وہ ہے جس میں غریب کے بچے کا خون سستا ہے لیکن پیٹرول مہنگا ہے، جس میں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور ان کے سوٹوں کی قیمت اور ان کی ماڈلنگ کی قیمت وہ پورے پاکستان کے خزانے کا اکاؤنٹ نمبر 1 اس سے ادا ہو رہی ہے. دوسری بات، ان دنوں بہت شور مچایا جا رہا ہے، اس پہ حتمی رائے جب عمران خان دیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کوئی اپنی پالیسی بنائے گی. ابھی تک ان سے ملاقات نہیں ہے، اس لیے کوئی حتمی رائے نہیں ہے. جو صوبے نئے ہیں، لیکن ایک صوبے میں اگر پچھلے دروازے سے چور بٹھانا ہے، ڈاکوؤں کا نظام لانا ہے، اگر وہاں 5 ٹکڑے ہو گئے تو ڈاکو 10 ہو جائیں گے، اور جعلی الیکشن 1 کی بجائے 10 ہو جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے کرنے والا کام یہ ہے کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں جس نے ووٹ لیا ہوا ہے اس کو نکالا جائے، اور اس کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا تھا یہ تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے کہ ایک پتہ لگا کہ جس مرض کے علاج کے لیے عمران خان کو لے جایا گیا اس کی تو مشین 2 سال سے نہیں چل رہی، اور یہ وہ اسپتال ہے جس کو اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل کہتے ہیں. اس اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل کی بتیاں بند کر کے موم بتی کی روشنی میں اتنے بڑے سیاسی رہنما کی آنکھ کا علاج کرنے کے لیے ان کو لے جایا گیا، اور جھوٹ بولا گیا پوری قوم سے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی جھوٹ بولا گیا. اس لیے فوری طور پہ جس کام کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں لوٹے ہوئے ووٹ کے اوپر جب تک قائم ہونے والا نظام رہے گا، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی صوبہ، نہ کوئی پرانا صوبہ، نہ کوئی نیا صوبہ اس کو درست کیا جا سکتا ہے. اور یہ ہماری رائے نہیں ہے، یہ کیبنٹ کے ایک سینئر ممبر کی رائے ہے کہ یہ نظام ہوا میں اڑ چکا ہے، یہ کولیپس کر چکا ہے. یہ صرف ہماری رائے نہیں ہے. تیسری بات بہت ضروری ہے، وہ بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر غریبوں کی صحت کوئی ترجیح ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے % بجٹ ایک ہاسپٹل، اس کے چند ڈاکٹرز کی بات نہیں ہے، نظام کی بات ہے، اور اس نظام کے جو بینیفیشری ہے سب سے بڑا آل شریف ہے، اور اس کا جو اس وقت سب سے بڑا آگے فرنٹ مین ہے وہ شہباز شریف ہے، شہباز شریف کی بھتیجی ہے مریم. اس لیے وہ جواب دے ہے قوم کے سامنے. اس وقت جو ایک بیوروکریٹ کو بلی چڑھانے کے لیے اس کو آگے کیا گیا ہے، اس کا ذمہ ہاسپٹل چلانا نہیں ہے، ایگزیکٹو ہیڈ کا ذمہ ہے سارے اداروں کی خبر رکھنا، اور پوری کابینہ بھی اس کی ذمہ دار ہے. کسی کو کوئی مفر نہیں ہے. جب ایک وزیر بولتا ہے آئین کی روح سے کوئی کام کرتا ہے تو پوری کابینہ، یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے مصطفیٰ ایم پے کیس میں بھی قرار دیا، اور اس سے پہلے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جواب دے. اس لیے 2 باتیں کہہ کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو، ان بچوں کے والدین ہوں، لواحقین ہوں، ہمارے جیسے آپ جیسے غمزدہ پاکستانی ہوں، اکیلے اکیلے مار مت کھاؤ. یہ آپ کو کاکروچ سے بھی نیچے کی کوئی چیز سمجھتے ہیں، یہ کاکروچ میں نہیں سمجھتے. اگر کاکروچ سمجھ رہے ہوتے تو اس وقت وزیر اعظم اور وزیر صحت استعفیٰ دے چکے ہوتے. کوئی مہذب ملک ہوتا تو استعفوں کی لائن لگ چکی ہوتی. ایک کل جرنلسٹ نے کہلوایا کسی سے کہ آپ نے استعفیٰ بھیجا ہوا ہے،
یہ اپنی مرضی سے جو استعفیٰ بھی نہیں دے سکتے ان سے کیا مطالبہ کیا جائے سوائے اس کے کہ مستعفی ہو جاؤ. اور دوسرا جو پہلو ہے جو انتہائی خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ پبلک سے لیا گیا پیسہ پبلک کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. آپ کی جیب سے نکالا گیا پیسہ آپ کی صحت کے اوپر بھی نہیں خرچ ہو رہا, سلامتی کے اوپر بھی نہیں خرچ ہو رہا, اور اس سے جو ایلیٹ علاقے ہیں میرے شہر کے, شہر اقتدار کے, کیپٹل آف دی نیشن کے, وہاں پہ اربوں روپے لگا کے ایک ایک انٹرچینج بنایا جا رہا ہے, ایک ایک انڈر پاس بنایا جا رہا ہے. لیکن یہ کیسا ملک ہے جس میں ایک جو اے سی چل رہا تھا ایئر کنڈیشنر اس کا کمپریسر نہیں خریدا جا سکتا. یہ کیسی قوم ہے جس کے لیے حالات اس قدر سخت بنا دیے گئے ہیں کہ ان کے پاس کسی جگہ ہاسپٹل سمیت ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہے. اس لیے میں قوم سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, سارے بولو, جہاں سے بول سکتے ہو بولو, جتنا بول سکتے ہو بولو, جو بول سکتے ہو اپنے وطن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے وہ بولو. بی کاؤنٹڈ, سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. یہ کسی ایک کی لڑائی نہیں ہے, نہ وہ پارٹی ہو نہ وہ شخص ہو, یہ سب کی لڑائی ہے. اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ 35 سے 50 لوگ ہیں جنہوں نے پورے پاکستان کے مسائل پہ قبضہ کر کے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ڈیول نیشنلٹی رکھنے والے سرکاری ملازم ہیں. اس ملک میں آپ توقع کریں گے کوئی؟ آپ اگر سارے نہیں بولیں گے, ہم نہیں بولیں گے. اور اس کو میں آپ سے ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں سب سے, یہ سانحہ کسی کو بھولنے نہیں دینا. ایسا سانحہ اس کی دوسری مثال کوئی نہیں ملتی. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے, ہم نے یاد رکھوانا ہے. اور جو ماں باپ ہیں ان کی بے بسی پہ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ دوڑے, وہ چیخے, وہ بولے. کل ساری دنیا میں یہ ٹاپ 3 سٹوریز میں سے فائر ان دی ہاسپٹل آف اسلام آباد یہ سٹوری تھی. انہوں نے اپنا حق ادا کیا. اب کون نے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حق ادا کرنا ہے؟ اور ہم تو اس بے بسی پہ میں صرف اتنا ہی تبصرہ کر سکتا ہوں آخر میں کہ تم کو کس پھول کا کفن دیتے, تم جدا ایسے موسموں میں ہوئے جب درختوں کے ہاتھ خالی. تھینک یو. بابر صاحب